اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں ولادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، اور کس طرح آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ آغوش ام لیلہ سے آغوش جناب زینب کبریٰ میں آئے، اور کس طرح آپ نے بچپن کی دہلیز سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا، اور پھر کس طرح آپ کو کربلا نے آواز دی، اور آپ اپنے بابا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ از جانب کربلا روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ بات مرثی میں بیان ہوئی، گزشتہ جو میں نے بیان کیا، اور آج اس وقت بیان کر رہی ہوں کہ اب یہ حسینی قافلہ سرزمین مقتل، سرزمین کربلا پہنچ گیا، اس گلشن کو آباد کرنے کے لیے جس کے آباد کرنے کی تمنا دل میں لیے حسین نے اپنے گلشن کو چھوٹے بڑے نونہال اور کڑیل جوان سے سجایا۔ کہتے ہیں کہ الغرض قصر بیابان میں مہماں آیا، ایک آوارہ وطن بے سرو ساما آیا، مالک کے صبر و رضا درد کا سلطان آیا، مختصر یہ ہے کہ صحرا میں گلستاں آیا، پتیاں جوڑ کے پھولوں نے بنائے خیمے، ارے باغ جنت کی بہاروں نے لگائے خیمے، دن گزرنے لگے راتوں کی بلائیں لے کر، تیرگی چھا گئی فوجوں کی گھٹائیں لے کر، پھر تو سینے میں رسولوں کی وفائیں لے کر، نصرت شاہ میں زینب سے دعائیں لے کر، شام سے رنجو پڑا مائلے پیکار ہوئی، روشنی سے شب عاشور نمودار ہوئی۔ یہ لیجئے کربلا کے مقتل میں شب عاشور بھی نمایاں ہوئی۔ فرماتے ہیں مولانا کہ نور ایمان نے محور سے کہا ہو شاید، نور ایمان نے محور سے کہا ہو شاید، روح دین جان پیمبر سے کہا ہو شاید، شیر نر شیر غضنفر سے کہا ہو شاید، ناصروں نے بن حیدر سے کہا ہو شاید، جن کو گل کر دے ہوا ان کی حقیقت کیا ہے، علی اکبر ہیں چراغوں کی ضرورت کیا ہے، علی اکبر ہیں چراغوں کی ضرورت کیا ہے، قصر صحرا کو سجانے کی گھڑی آ پہنچی، نوح انسا کو جگانے کی گھڑی آ پہنچی، نہر الطاف بہانے کی گھڑی آ پہنچی، ارے حر کی تقدیر بنانے کی گھڑی آ پہنچی۔ اور بے سماعت فرمائیں خیمہ بخشش سرور میں عماد و اکبر، بخشش خیمہ سرور میں عماد و اکبر، ارے قسمت حر کی گزارش ہے آزاد و اکبر، قسمت حر کی گزارش ہے آزاد و اکبر، اور وہ آزادوں کی رہائی کا جو پروانہ ہو، اور نصیبوں کے لیے زینت کاشانہ ہو، منفرد لحن ہو انداز جدا گانا ہو، لہجہ اکثر اکثیر ہو آواز مسیحانہ ہو، ارے سرد کانوں میں صدا پڑتے ہی جوش آ جائے، باغ میں نرگس بیمار کو ہوش آ جائے، باغ میں نرگس بیمار کو ہوش آ جائے، گوش عالم میں ندائے دل و جاں گونج اٹھی، گوش عالم میں ندائے دل و جاں گونج اٹھی، لعنتوں میں علی اکبر کی زباں گونج اٹھی، ہر طرف فتح شہنشاہ زماں گونج اٹھی، فرش سے عرش تک آواز اذاں گونج اٹھی، ارے لشکر کفر سے، دیکھیے کیا خوبصورت خوبصورت انداز میں آپ نے بحث سماعت کریں کہ لشکر کفر سے ہر کر کے کنارہ نکلا، ارے فجر پڑھنے کے لیے صبح کا تارا نکلا، فجر پڑھنے کے لیے صبح کا تارا نکلا، ننگ بو جہل ادھر، ننگ بو جہل ادھر، مصطفی شان ادھر، ننگ جہل
ننگے بو جہل ادھر، مصطفی شان ادھر، سنگ بے نطق ادھر، بولتا قرآن ادھر، قہر کی ضرب ادھر، حاصل ایمان ادھر، ابو سفیان ادھر، حضرت عمران ادھر، ابو سفیان ادھر، حضرت عمران ادھر، رن پڑے گا تو فقط خون کی لالی ہوگی، یہ لڑائی بخدا دیکھنے والی ہوگی، یہ لڑائی بخدا دیکھنے والی ہوگی، اپنی ہار ایک لائیں دوسرے پہ مڑنے لگے، سورہ فتح مبین مقصد شاہ پڑھنے لگے۔ بہت خوب مصرع ہے۔ سورت فتح مبین مقصد شاہ پڑھنے لگے، صبر کا ہاتھ گریباں کی طرف بڑھنے لگے، شام کا رنگ اترنے لگا، دن چڑھنے لگے، نسل ظلمت پہ چڑھائی کا مزہ آئے گا، ارے اب اندھیروں سے لڑائی کا مزہ آئے گا۔ بھائی بہت خوب مصرع، اب اندھیروں سے لڑائی کا مزہ آئے گا، ارے دشت پر ہال میں بجنے لگا نقارہ جنگ، موم پر عزم ہوا ٹوٹ گئی ہمت سنگ، لہجہ تبلیغ نے لہجہ تبغ نے اپنایا اجل کا آہنگ، قابل دید ہوئی فوج حسینی کی امنگ، ارے تیغیں تولے ہوئے اس طرح وہ رن پر جھپٹے، جس طرح شیر ترائی کا ہرن پر جھپٹے، جس طرح شیر ترائی کا ہرن پر جھپٹے۔ اور پھر فرماتے ہیں کیسی جنگ ہے یہ، کربلا کا ماحول ہے، یہ جنگ کی آرائش ہے، یہ جنگ کی تیاریاں ہے، ادھر ظلمت قدا ہے، ادھر نور کا محور ہے۔ اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے لفظوں کو موتیوں کی شکل میں پرویا ہے کہ لشکر کفر سے ہے لشکر ایمان کی جنگ۔ بہت خوب۔ آج بت خانوں سے ہے کعبہ رحمان کی جنگ، گو کی لاکھوں سے ہے کچھ بے سرو سامان کی جنگ، ارے پھر بھی جاری ہے سویرے سے یہ گھمسان کی جنگ، جسم گرتے ہیں جسم گرتے ہیں سرے خاک درندوں کی طرح، سر بھی اڑتے ہیں قطاروں میں پرندوں کی طرح، سر بھی اڑتے ہیں قطاروں میں پرندوں کی طرح، چل رہی ہے وہ بڑی دھوم سے تلوار مگر، چل رہی ہے وہ بڑی دھوم سے تلوار مگر، ہر طرف گوش سماعت میں ہے جھنکار مگر، خاک پر لوٹ رہے ہیں وہ ستمگار مگر، ارے شام والے تو ہوئے جاتے ہیں فنار مگر، غربت عطرت اطہار بڑھی جاتی ہے، غربت عطرت اطہار بڑھی جاتی ہے، فوج طرف سرور کی بھی تعداد گھٹی جاتی ہے، فوج سرور کی بھی تعداد گھٹی جاتی ہے، یہ علم اکبر مہرو کو گوارا نہ ہوا۔ دیکھیں حسین کا لشکر، یہ اتنا خوبصورت مرثیہ ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ میں جہاں چار مصروں میں لبوں پہ مسکراہٹ ہے، وہاں بحر کی دو بند میں آنکھوں میں ایک دم سے اشک کی روانی آ جاتی ہے۔ یہ انداز بیاں ہے، یہ اثر ہے اس مرثیے کا اور حضرت علی اکبر کی بابرکت وجود اطہر کا، کہ اب ظاہر ہے کہ حسین کے لشکر کی تعداد جو ہے وہ گھٹی جاتی ہے۔ اب یہاں کیونکہ سب سے آخر میں حضرت علی اکبر کی شہادت ہے، لہٰذا یہاں پہ فرماتے ہیں کہ یہ علم اکبر مہروں کو گوارا نہ ہوا، خون عمران کی خوبو کو گوارا نہ ہوا، سل پیاسے ہوں لبے جو کو گوارا نہ ہوا، پھول پامال ہوں خوشبو کو گوارا نہ ہوا، قتل پیاسے ہوں لبے جو کو گوارا نہ ہوا، پھول پامال ہوں خوشبو کو گوارا نہ ہوا، نقشے جنگ بدلنے کا ارادہ لے کر، دل میں کانٹوں کو کچلنے کا ارادہ لے کر، دل میں کانٹوں کو کچلنے کا ارادہ لے کر، شہ کے خیمے کی طرف اکبر جرار بڑھے۔ وہ گھڑی آ گئی جب حسین سے علی اکبر سا گلبدن بھی رخصت آخر کے لیے آیا، شہ کے خیمے کی طرف
اکبر جرار بڑھے، جیسے منزل کی طرف راہی اسرار بڑھے، جیسے مسند کی طرف سید و سردار بڑھے، جیسے معراج کی شب احمد مختار بڑھے، ہر بلندی نے جوا سال چشم کو چوما، بیت معمور نے جھک جھک کے قدم کو چوما، بیت معمور نے جھک جھک کے قدم کو چوما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔